دیکھیں کیسا انسان تڑپتا ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی قیدی سے ملے, جنگ کے دوران قید ہوا, جب رہا ہو کر آیا تو اس قیدی نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے جیل میں, جنگی قیدی تھا تو جیل میں کھانا پینا میسر نہیں تھا, بھوکا رکھا گیا. تو اس قیدی نے بتایا, اچھا یہ بات قیدی نے بتائی کیوں؟ وہ قیدی یہ کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جب ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تو جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں نا, لوگوں نے بچائی ہوئی ہوتی تھیں, وہ روٹیاں کھاتا, نئی روٹی نہیں منگواتا, حالانکہ مالدار آدمی تھا. جو روٹیاں کھانے میں بچ جاتی ہے نا, کسی کی پلیٹ میں دیکھا روٹی بچ گئی ہے تو گیا اٹھ کے وہاں سے وہ روٹی لے کر اپنی پلیٹ میں رکھی اور کھانا شروع کر دی. اب اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ عمل, اس سے ہماری عزت ختم ہو رہی ہے, لوگ سمجھیں گے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, بچی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں جتنی روٹی کی قدر جانتا ہوں اتنی تم نہیں جانتے. میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ یہ رزق کیا چیز ہے, یہ روٹی اس کی کیا حیثیت ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کا, اس وقت اس کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جیل میں قید رہ کر آیا ہوں, جس گورنمنٹ کے جیل میں تھا ان کی طرف سے روٹی ہماری بند کر دی گئی. جنگی قیدی ہوتے ہیں نا, کہنے لگا کہ بھوک سے یہ حالت ہوئی ہماری سب قیدیوں کی کہ کچھ دن کے بعد ہمیں ایک پیپر نظر آیا جس پہ بسکٹوں کا چورا پڑا ہوا تھا. کسی نے بسکٹ کھا کے کہیں ایسے پھینک کے چلا گیا تو اس پیپر کے اوپر بسکٹوں کا تھوڑا سا چورا. کہہ رہے ہم ایسے بھوک سے نا تڑپتے ہوئے اس کی طرف گئے. جیل میں 2 ساتھی تھے, وہ اتنے سے چورے کو ہم نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, چھوٹا سا جیسے پاؤڈر کی ایک چٹکی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں اس کی بھی قدر معلوم تھی. کہہ رہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کا حصہ کھا جاؤں, اور اسے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چوستے رہے ہیں کہ ایک دم حلق میں نہ اتار لیں ہم اسے. تو جن غریبوں کی, جن بھوکوں کی آہ بھوک کی وجہ سے نکلتی ہوگی, اور ایک طرف وہ حکمران ہیں جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, زکاتیں بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھنا, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کیسے عیاشی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہے. کئی مہینوں سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اس دفعہ بارش توقع سے بہت زیادہ ہوگی. بہت عرصے سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں. 2011 میں بارش سے سندھ تباہ ہو چکا تھا. تو آپ مجھے بتاؤ, سندھ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ پہلے سے اس کا انتظام کریں؟ بتاؤ تھی یا نہیں تھی؟
یہ ذمہ داری تھی نا کہ قوم کو بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے پہلے سے انتظام کریں. کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ انسان دو وجہ سے کام کرتا ہے، یا تو دنیا میں بدنامی کے ڈر سے، یا آخرت میں اللہ کے خوف سے. ہمارے ملک میں دنیا میں بدنامی کا کوئی خطرہ بولو نہیں ہے. نظام ایسا ہے، اگلے الیکشن میں پھر جیتیں گے آپ دیکھنا، اور یہی بھوکی عوام جو مر رہی ہے یہی ووٹ دے گی. اس کی چیخیں نکال دے گی گورنمنٹ، وہاں کی حکومت. ان سے لباس چھینے گی، ان سے تعلیم چھینے گی، ان سے نوالا چھینے گی، لیکن ووٹ انہی کو ملے گا. تو بدنامی کا الحمدللہ ہمارے کنٹری میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ جس خدا کے خوف سے کہ اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. جو حالات وہاں ہے نا، آپ دیکھ کر آئے، آپ قابو نہیں رکھ سکتے اپنی آنکھوں پہ. ہمارے جن دوست نے حالات سنائے وہ 20 منٹ تک مسلسل روتے ہی رہے ہیں واقعات سنا کے. با پردہ عورتیں جن کے سروں سے کبھی چادر نہیں اتری، وہ گھر سے نکلی ہوئی ہیں اور لائن میں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے کی وجہ سے کہ ہم مردوں میں نہ آئیں. پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، 3 2 دن ہو گئے، ایک روٹی کا نوالا ان کو نصیب نہیں ہوا. ایسے بوڑھے بھی ملے، انہوں نے کہا سائیں ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں. آج حالات نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے لائن میں. حالات نے ایسا بنا دیا. سندھ کے حکمرانوں کو تو جو ہوگا اللہ پوچھے گا ان سے. میرے بھائی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قرآن کہتا ہے ایسے دن میں مسکین کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہے. یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، اس مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو زمین سے ملا دیا ہو. اور اس سے بڑا جرم وہ تو جو حکومت نے کرنا ہے وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں. اتنی بڑی تباہی پھیل گئی ہے، اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ پانی کیسے نکلے گا، نکال کے پھینکے کہاں، جائے گا کہاں وہ پانی. اور اس سے بڑا جرم یہ کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ جو ان مسکینوں کے نام کو کیش کرا کر اپنا پیٹ بھریں، ایسے حرام خوروں کی بھی کمی نہیں ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. 2011 میں جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارا جانا ہوا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے بڑوں نے بیرون ملک سے مدد لی ہمارے نام پہ اور کھا گئے. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان کتنا ضروری ہے. انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو، خدا کی قسم اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. وہ 100 قتل بھی کرے تو کم ہے. جب اسے پتا ہے کہ مجھے سزا ہی نہیں ملے گی آخرت میں تو 100 قتل بھی کم ہے پھر اس کے لیے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کسی نے اپنی ماں کو قتل کیا، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا، سگے بھائی کا خون کیا. وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف، آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ جو میں بیان میں بار بار اللہ کا وجود، آخرت، لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی مضمون کو ریپیٹ کرتے ہو. مسئلہ یہی ہے،
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ کہتے ہیں کیا اس شخص کو دیکھا تم نے جس نے خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ جب آپ اصل خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا خدا آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، اور خواہشات انسان کو بے لگام کر دیتی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ آپ کو اپنی سوسائٹی میں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے مسکین غریب نظر آئیں گے۔ ایک بھائی کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے، اپنی دولت کو چھپاتا پھر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دوسرا بھوکا بھائی مجھ سے پیسے مانگ لے۔ یہ تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آئے گا یہ منظر۔ تو ایک جرم تو یہ کہ اس تباہی کے لیے انتظام نہیں کیا گیا، اس سے بڑا جرم ان مسکینوں اور غریبوں کو کیش کرا کے اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے بعض ٹرسٹ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ٹرسٹ کو، بعض رفاہی اداروں کو رجسٹرڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرایا جا سکے۔ کتنا بڑا جرم ہے یار، آپ غریبوں اور مسکینوں کے نام پہ آپ لیبل لگا رہے ہو ان کی مدد کا، اور آپ کے مفادات اور آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ ہم نے تو بعض ڈاکو ایسے سنے ہیں کہ وہ غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سیلاب سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول بول کے جہاں کوئی سیلاب آتا ہے نا تو وہ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو نوٹ چھاپنے کا ایک بہترین موقع مل گیا۔ میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اس ہمارے کنٹری میں پیسہ کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ چار دیواری کھڑی کر کے کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دو، بس نوٹ چھاپو۔ لوگ نہیں پوچھیں گے کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ، تیرے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی جو کل تو پھٹ پٹی پہ گھومتا تھا، یہ لینڈ کروزر تیرے پاس کہاں سے آئی، یہ حساب دے۔ آپ حساب دیں گے، وہ آپ کو وہ کہے گا میں اتنا نیک، مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا، میں فلاں بزرگ کا بیٹا، میری داڑھی، میری پگڑی، میری ٹوپی، ان چیزوں کو دکھانا شروع کر دے گا۔ ایسے آدمی کو بولا کرو ایسی کی تیسی تیری، حساب دے۔ جو انتظامیہ ہے نا محلے کی، اس کا فرض ہے جب بھی کوئی ٹرسٹ کھولے، رفاہی ادارہ کھولے، دیکھو قرآن کا حکم ہے، قرآن نے حکم دیا جب آپس کے لین دین کرو، آپس کے لین دین تجارت کے، ان کو بھی لکھو، حساب کلیئر ہونا چاہیے۔ تو آپ بتاؤ زکاتوں کے نام پہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہوں اور وہ آپ کو حساب دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اول تو بہت سے ٹرسٹ بنے ہی نہیں ہوتے، 4-6 یتیم بچوں کو لا کے رکھا اور نوٹ چھاپنا۔ مجھے اتنے فراڈی اس قسم کے مل چکے ہیں کہ اب میں بیزار آ گیا ہوں، ہر دوسرا آدمی لگتا ہے یہی کام کر رہا ہے۔ کوئی لندن سے آیا ہوا ہے سیلاب کے نام پہ نوٹ چھاپ چھاپ کے لندن سے چندے مانگ رہا ہے۔ اس سفر میں بڑے بڑے حرام خوروں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، مجھے کیش کرا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں پیچھے اپنے ٹرسٹ کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ او بھائی مجھے تو چائے پلانے کے نام پہ لے کر آیا، یہ پروموٹ کس کو کر رہا ہے؟ میں تو نہیں جانتا تیرے ٹرسٹ کو، یہ تو کیا رہا ہے یہ بیٹھ کے؟ یہ 2 نمبر ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مشہور ہو جائے، ایک یہ اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن ایک آزمائش بھی ہے۔ ہر آدمی اپنا منجن ہمارے ذریعے سے بیچ رہا ہے یار۔